ہر جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا، ہر ایک کا کلیجہ پھٹ رہا تھا کہ آج وہ محبوب آنکھوں سے اوجھل ہو رہے ہیں۔ وہ صحابہ جو حضور کے دیدار کے بغیر جن کا دن نہیں گزرتا تھا، آج حضور کا آخری دیدار ہے، آج حضور کا آخری دیدار ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری پردہ فرما گئے، صحابہ رونے لگے، حتی بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ اس قدر روئے کہ روتے روتے کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، کبھی ہوش آتا ہے تو پھر کبھی ادھر گرتے ہیں، کبھی ادھر گرتے ہیں۔ حضور سے محبت ہی اتنی ہے، کیوں نہ محبت ہو۔ یہ کالے رنگ کے بلال تھے، ان کو کوئی مکے میں پوچھتا نہیں تھا، یہ تو مارے کھانے والے تھے، ان کو لوگ حبشی کہا کرتے تھے، ان کے رنگ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کے نسبت کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کی برادری کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن بلال حبشی کو عزتیں دینے والے مصطفیٰ تھے، بلال حبشی کو مقام دینے والے مصطفیٰ تھے، بلال حبشی کو اپنا دامن عطا کرنے والے مصطفیٰ تھے۔ آج جب وہ مصطفیٰ جان رحمت چلے گئے تو بلال حبشی رونے لگے اور روتے روتے مدینے سے نکل گئے، مدینہ چھوڑ دیا اور ملک شام جا کر آباد ہو گئے۔ کسی نے پوچھا بلال مدینہ کیوں چھوڑا؟ آپ کہتے ہیں کہ مدینے میں رہتا ہوں نا تو مجھے اپنے محبوب کی یاد آتی ہے، آقا کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ جب میں مدینے میں ہوتا ہوں تو مدینے کی در و دیوار سے، گلیوں سے مجھے آقا کی خوشبو آتی ہے، میرا دل تڑپنے لگتا ہے۔ جب میں مسجد نبوی میں جاتا ہوں تو مجھے جب منبر خالی نظر آتا ہے، جب مصلی رسول مجھے خالی نظر آتا ہے تو میرا دل تڑپنے لگتا ہے، میں بے قرار ہو جاتا ہوں، میرا دل نہیں کرتا میں مدینے جاؤں۔ مجھے حضور کی یاد آتی ہے، میں تڑپنے لگتا ہوں، مجھے گلیاں ویران نظر آتی ہیں، اچھیاں لمیاں لال کھجوراں تے پتر جنا دے ساوے، جس دم نال سانجے ساڑی او دم نظر نہ آوے، گلیاں مینو ویران دسن تے ویڑا کھاون آوے، غلام فریدہ اوتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے۔ کہتے ہیں مجھے محبوب نظر نہیں آتے، میں مدینے نہیں آؤں گا، لیکن چلے گئے ملک شام تو چلے گئے، لیکن پھر بھی یاد مصطفیٰ وہاں بھی آتی ہے۔ مدینے میں تو نہیں ہے لیکن پھر بھی راتوں کو سوتے ہیں تو حضور کی یاد آتی ہے۔ یہ بلال حبشی، یہ عاشق اکبر جن کا 20 محرم کو وصال شریف ہے، اسی مناسبت سے موضوع کو لے کر چل رہا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ شام چلے گئے، لیکن یاد حضور کی پھر آتی ہے، راتوں کو سونے لگتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں، آقا کی یاد آنے لگتی ہے، گھر والے بھی پریشان ہیں، دن رات بلال حبشی کمزور ہوتے جاتے ہیں، جسم میں نکاہت آ رہی ہے، بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ گھر والے کہتے ہیں کسی حکیم کو بلائیں، کسی طبیب کو بلائیں، تو حضرت بلال حبشی آقا کی بارگاہ میں خیالوں کے اندر التجا کرتے ہیں، یا رسول اللہ گھر والے سمجھتے ہیں میں کوئی بیمار ہوں، یہ میرے جسم کی کمزوری کسی مرض کی وجہ سے ہے، یا رسول اللہ یہ بیماری تو آپ کے ہجر کے اندر ہے، آپ کے فراق کے اندر ہے، آپ کی جدائی کے اندر ہے، کوئی حکیم اور طبیب میرا کیا علاج کرے گا؟ حکیماں طبیباں دے وس دی اے گل نہیں، حکیماں طبیباں دے وس دی اے گل نہیں، میرے روگ دا اور کوئی بھی حل نہیں، تو آ جا دکھا جا او صورت پیاری۔ یا رسول اللہ میری صحت، میری خوشی آپ کے دیدار کے اندر ہے، اگر آپ آ جائیں تو بلال خوش ہو جائے گا۔ ابھی بھی دیدار کی چاہت میں ہیں کہ یا رسول اللہ کبھی خواب میں آ جائیں، خواب کے اندر دیدار کروا جائیں۔
کبھی ایسا ہو کہ بلال شام میں ہے، آپ خواب کے اندر بلال حبشی کو اپنا دیدار کروا جائیں، اپنا والضحیٰ کا وہ مکھڑا دکھا جائیں، اپنی واللیل کی وہ زلفیں دکھا جائیں، سامنے جلوہ گر پیکرے نور ہو، التجائیں کر رہے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، سامنے جلوہ گر پیکرے نور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو، کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے، اپنے جلووں کی بارش سے نہلائیے، دیدائے شوق کو کیجئے بہرور، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ حضور کے آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، یا کبھی خواب میں آ جائیں۔ ایک وقت گزرا، حضور حضرت بلال حبشی کی خواب میں تشریف لے آئے۔ بلال ملک شام کے اندر آرام کر رہے تھے، آج حضور بلال حبشی کی خواب میں آ گئے، اور خواب میں آ کر حضور نے فرمایا ما هذه الجفوة یا بلال، اے بلال یہ کیا بے وفائی ہے، ما هذه الجفوة یا بلال، یہ اے بلال یہ کیا بے وفائی ہے، تو ہمیں مدینے میں تو آتا نہیں، مدینہ چھوڑ کر آ گیا، یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے مدینہ چھوڑ دیا ہے۔ حضرت بلال حبشی اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے اور رونے لگے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں حضور کا مدینہ چھوڑ آیا۔ اور حضور خود فرما رہے ہیں محبت کے اندر عاشقوں کے اپنے رنگ ہوتے ہیں، محبوب کے اپنے انداز ہیں۔ حضور نے فرمایا بلال تو ہم سے بے وفائی کر رہے، آجا مدینے آجا۔ حضرت بلال حبشی صبح ہوتی ہے، رختے سفر باندھتے ہیں، اور مدینے کا سفر ہے، روتے روتے مدینے کے آرزو میں آقا کی گلیوں کے لیے، آقا کے روزے کے دیدار کے لیے اب مدینے کا سفر جاری ہے۔ آرزو یہ دل میں بھی مدینے جاؤں، ہے آرزو یہ دل کی کہ میں بھی مدینے جاؤں، سلطان دو جہاں کو سب حال دل سناؤں۔ اب حضور کو اپنا دکھڑا سنانے کے لیے، اپنا حال دل بتانے کے لیے حضرت بلال شام سے مدینے آ رہے ہیں۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، اب مدینے کا سفر ہے۔ حضرت بلال حبشی مدینہ شریف میں آ جاتے ہیں، جب مدینے میں قدم رکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، پھر مدینے کی گلیاں نظر آتی ہیں لیکن محبوب نظر نہیں آتے، جو آگے بڑھتے ہیں مدینے کے در و دیوار نظر آتے ہیں تو تڑپنے لگتے ہیں، آنکھوں سے رونے لگتے ہیں، آہوزاری کرنے لگتے ہیں، کبھی اس دیوار کو چومتے ہیں، کبھی گھر کو چومتے ہیں، کبھی زمین کو چومتے ہیں کہ یہ وہ زمین ہے جہاں میرے محبوب کے قدم لگے ہیں، کبھی دیواروں کو ہاتھ لگاتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں آ جاتے ہیں، وہ پلر وہ ستون جہاں حضور کھڑے ہوتے تھے، بلال حبشی ان ستونوں کے پاس آ جاتے ہیں، ان ستونوں کو پکڑ کر سینے سے لگا لیتے ہیں اور حضور کے ہجر میں رونے لگتے ہیں۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ آج کے سوشل میڈیا کے دور کا عشق نہیں کہ دن کو انگوٹھے چومتا ہے حضور کی محبت کو اور رات کو ویڈیو دیکھ لی، انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے اور صبح انگوٹھے چومنے بند ہو گئے۔ یہ عشق مصطفیٰ آج کے دور کا نہیں تھا، بلال حبشی کا عشق سوشل میڈیا والا نہیں تھا کہ دن کو اور عقیدہ رات کو اور عقیدہ۔ حضرت بلال حبشی ایسی محبت والے تھے کہ اس ستونوں کو پکڑ کے بھی روتے جس ستون کو کے ساتھ میرے محبوب ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رونے لگتے ہیں، اب چلتے چلتے ممبر کے پاس آ جاتے ہیں، جب ممبر مصطفیٰ دیکھتے ہیں نا خالی نظر آتا ہے تو ہجر میں اور ہچکیاں بنتی ہیں، صحابہ بھی رونے لگتے ہیں،
اہل بیت کے افراد بھی روتے ہیں کہ یہ وہ بلال ہے جس نے ہمارے آقا کو دیکھا ہے، ہمارے نانا مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ صحابہ بھی روتے ہیں، یہ وہ بلال ہے جو حضور کے دور میں اذان دیا کرتے تھے۔ سارے صحابی آ کر بلال حبشی کے پاس آگئے، عرض کی بلال آج وہ اذان تو دو جو ہمارے محبوب کے دور میں دیا کرتے تھے۔ بلال کہتے ہیں مجھ میں ہمت نہیں ہے، میں اذان نہیں دے سکتا، میرے دل میں اتنی ہمت نہیں، کیونکہ میں جب اذان دیتا تھا نا تو سامنے حضور کا چہرہ ہوتا تھا، آقا کی پیاری زلفیں ہوتی تھی، علم نشرہ کا سینہ ہوتا تھا، مازاغ البصر کے کاجل ہوتے تھے، والشمس کی پیشانی ہوتی تھی۔ میں حضور اذان دیتا تو حضور کے چہرے کا دیدار بھی کرتا تھا۔ بلال اذان نہیں دے گا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ سارے صحابہ نے ٹل لگایا، منتیں کی، بلال نہ مانے۔ صحابہ کو پتا تھا بلال کیسے مانیں گے۔ سارے صحابہ چلتے چلتے دو شہزادوں کے پاس آگئے، جو شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کو امام حسن و حسین کہا جاتا ہے۔ آپ ان شہزادوں کے پاس آئے، صحابہ نے عرض کی ہے شہزادوں ہماری بلال نہیں مان رہے، آپ میرے آقا کے پیارے بیٹے ہیں، نواسے ہیں، آپ کی بلال بات نہیں ٹالیں گے، آپ بلال کو کہیے کہ وہ حضور کے زمانے کی اذان دیں، امام حسن و حسین آتے ہیں، ابھی ننھے ہیں، ابھی بچپنا ہیں، حضرت بلال کے پاس آ جاتے ہیں۔ حضرت بلال جب امام حسن و حسین کو دیکھتے ہیں تو آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں، کبھی قدم چومتے ہیں، کبھی پیشانی چومتے ہیں، کبھی ہاتھ چومتے ہیں۔ حضور حسنین کریمین کہتے ہیں اے بلال ذرا وہ اذان تو دو جو ہمارے نانا کے زمانے میں دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں کسی اور کی نہ مانتا، لیکن شہزادوں نے کہا میں ضرور اذان دوں گا۔ حضرت بلال حبشی اذان کے لیے کھڑے ہوئے، اذان دیتے گئے اور روتے گئے، لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، حضور کا مکھڑا نظر نہ آیا تو غش کھا کے زمین پر گر گئے۔ بار روایتوں میں ہے کہ اسی غم اور دکھ میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے عشق بلال۔ آپ نے ساری زندگی حضور کی محبت میں کاٹی۔